ایک قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹا، ایک قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹا۔ بہت علاج معالجہ کیا لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ انہوں نے کہا یہ قافلے والے آئے ہیں، جاؤ جا کے ان سے پوچھو ان کے پاس کوئی علاج ہو۔ وہ آئے، انہوں نے پوچھا، صحابہ نے کہا علاج ہے، بتائیں گے نہیں؟ ہم نے آپ سے کھانا مانگا تھا، آپ نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا، انہوں نے 60 بکریوں کے عوض اور ایک صحابی نے 100 بکریوں کے عوض طے پایا کہ علاج بتاؤں گا لیکن مجھے اتنی بکریاں چاہیے۔ علاج کیا تھا؟ سورۃ فاتحہ پڑھی اور اپنا تھوک اس کے اوپر لگا دیا۔ وہ سردار لمحوں میں بھلا چنگا ہو گیا۔ صحابہ میں 2 رائے ہوئی کہ بکریوں سے نفع لیا جائے یا نہ لیا جائے۔ کچھ صحابہ نے کہا نہیں، پہلے جا کے پوچھیں گے یہ عمل صحیح بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، یہ سارا واقعہ سنایا۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی سے پوچھا تو نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور تھوک لگا دیا۔ فرمایا تجھے کس نے بتایا کہ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ شافیہ بھی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ فرمایا ان بکریوں میں میرا حصہ بھی رکھنا ہے۔ ان بکریوں میں میرے محترم بھائیوں، آج یورپ نے ریسرچ کی، یہ منہ کے اندر جو لعاب ہے یہ پوری ایک تھراپی ہے، پورا ایک علاج ہے، اور جس کو آج سائنس سلائیوا تھراپی کہتا ہے۔ بتانے والے کون؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آج عمل کرنے والے کون؟ میں تو اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں، بھائی صاحب بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ تو نبی کا لعاب تھا، کیا ان کے لعاب جیسا لعاب ہمارا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بھائی صاحب نبی کا ہر عمل ہمارے لیے سنت ہے، نبی کا ہر عمل، اور صحابہ نے اس عمل پہ طریقے پہ عمل کر کے ہمیں بتلا دیا۔